اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین بانی مجلس کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے اور بالخصوص صدر اسلام سے لے کر آج تک جتنی بھی مومنین و مومنات اس جہان فانی سے چلے گئے کہ جن کا کوئی فاتحہ نہیں پڑھنے والا، ان سب کے لیے تفسر فاتحہ کی تلاوت فرماتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اپنی تمام تر حاجات کی برابری کے لیے امام زمان کے جلد ظہور کے لیے خوشتر صلوات کی تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد المصطفى. الصلاة والسلام على شجاع الغزنفر فاتح الخيبر أهده وبير الألم أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بڑھا منتظر. نعرہ تکبیر. یہ وہ نام ہے جو ہر میدان میں امیر کائنات علی بن ابی طالب لیتے رہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایمان یک زبان نعرہ حیدری. حسینیت. اپنے عقیدوں کی طہارت کا جواب دیجئے حسینیت. اپنی ماؤں کی شرافت کا جواب دیجئے حسینیت. یزیدیت. باطل سے برعت کا اعلان کیجئے یزیدیت. امام زمان بادشاہ کے جلد ظہور کے لیے ایک بآواز بلند صلوات کی تلاوت. لاکھ حمد ہے اس خالق کے دو جہان کے لیے کہ جس نے یہ پوری کائنات خلق کی. وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں. ذمہ دار چودھری صاحب، خان صاحب، سید صاحب ڈرل لے کے زمین میں جاتے ہیں. ڈرل میں دانہ ڈال کے زمین میں ڈالتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہی سید صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب اس زمین کے کنارے پہ بیٹھ کے کہتے بھی بڑا اچھا حل چلایا تھا. توجہ ہے آپ کی.
بڑی اچھی زمین تھی، بڑا اچھا بیج ڈالا، بڑی اچھا یہ پودا نکلا، تو وہ ننھی سی کومپل اس سید سے، اس خان سے، اس وڈیرے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے خان صاحب، چودھری صاحب، اپنے فضائل تو پڑھ رہے ہو، اس کا بھی ذکر کرو نا، تو نے دانا سیدھا ڈالا پھر بھی پودا الٹا ڈالا پھر تو نے جیسا دانا ڈالا اس نے اس سے پودا ہے۔ اور لاکھ درود و سلام ہو اس گھرانے پر کہ جس کی سربراہ کو عمران کہتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، جس کے سربراہ کو عمران کہتے ہیں، جس کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں، جس سے محبت کرنے کو ایمان کہتے ہیں، بغض کو نفاق کہتے ہیں، دوست کو سلمان کہتے ہیں، دشمن کو شیطان کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ، آج میرا دل کر رہا ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس کی تھوڑی سی تشریح اساتذہ میرے موجود ہے۔ ایک شعر زبان پر آ رہا ہے تو عرض کروں اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہو۔ سن لے یزیدان عصر نو، نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا۔ سن لے یزیدان عصر نو، نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا، واجب ہوئی ہم پر عزاداری حسین، پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ رضوان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں تو آج پوری تشیع قرآن سے دکھانا چاہتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں بھئی آپ ماتم کرتے ہو، آپ تعزیہ نکالتے ہو، آپ ذوالجناح نکالتے ہو، آپ علم اٹھاتے ہو، قرآن سے دکھاؤ۔ میں کہوں گا ملا جی، قرآن سب سے بڑے کا کلام ہے، وہ ان جزیات پر باتیں نہیں کرتا، وہ کلیات پر باتیں کرتا ہے۔ نماز کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ فجر کی کتنی پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، توجہ ہے آپ، فجر کی کتنی پڑھنی ہے، ظہر کی، یہ بعد میں رسول اللہ نے طے کیا، بتایا فجر کی اتنی، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی۔ ملا جی تو ماتم کہتا ہے، یہ دو لفظ ہیں اللہ اکبر، یہ اکٹھے تو قرآن سے مجھے دیکھا، اللہ اکبر دو لفظ ہیں۔ تو سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزے کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ کتنے رکھنے ہیں، بس رکھنے ہیں، حج کا حکم ہے، اسی طرح عزاداری کا ایک مکمل حکم موجود ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب ہم شیعان علی ابن ابی طالب جو کچھ کرتے ہیں اس کو محبت کے پیمانے پہ رکھو، اگر محبت کے پیمانے سے ہٹے تو بدعت ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں محبت میں کرتے ہیں۔ رضوان محترم، یہ گھر ہمیں اللہ نے نصیب کیا، یہ وہ گھر ہے، میں ہر بار ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ شیعہ ناز کیا کرو، اللہ نے وہ امام عطا کیا ہے کہ جس کا نام، لوگوں کے امام، کسی کا رہبر اگر کسی میدان میں اس کا نام لے، ہو سکتا ہے سر جھکانا پڑ جائے اس کے کردار کی وجہ سے، لیکن شیعہ تمہارا امام وہ ہے، کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، سر بلند کر کے کہنا میرا امام علی ابن ابی طالب، علی کا شیعہ، علی جیسا امام ملا۔ بس گھر کی فضیلت میں بیان کیا کروں، میرے چوتھے مولا حضرت امام سجاد علیہ السلام، اللہم نے لعین کے دربار میں جب خطبہ دیا تو اس وقت تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں۔ ایک جملہ کہوں اگر آپ بیدار بیٹھے ہو، سید سجاد نے اس لعین کے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم کون ہیں، اور بی بی زینب نے بتایا کہ تو کون ہے۔ تو اگر آپ بیدار بیٹھے ہو، سید سجاد مرد ہو کے ظالم کے دربار میں
مفتون ہو کے تبرک کرتے رہیے. کہا کہ اللہ نے ہمیں 6 انعام اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو صرف 6 انعام بتاؤں کہ مولا نے کون سے ارشاد. میرے مولا فرماتے ہیں وَأُعْطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. یعنی گویا سید سجاد کہہ رہے ہیں دولت کے خزانے دوسروں کے در پر، باب العلم میرا دادا، شہر علم میرا دادا. میں سینے کا زور لگا رہا ہوں اور آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے یا اللہ نے ہمیں علم دیا. اعطینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة والشجاعة. اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہو سید سجاد فرما رہے ہیں کہ فرار اوروں کے گھر میں حیدر کرار میرا. توجہ ہے آپ کی شجاعت. اور میں کہوں گا ظالم وقت تم نے ہمارے گھر جلائے ہم پھر بھی حاضر. تم نے ہمارے بچے مارے ہم پھر بھی حاضر. تم نے ہماری عورتوں کو مارا ہم پھر بھی حاضر. لیکن اب تیری کوشش ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت نکالے. ارے تو کیا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈالا. ارے جن کے دل میں اللہ محبت ڈالے کسی اندازادے کی کیا اوقات محبت نکالا. اندازاتے کی کیا ہوگا. ہم مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں لیکن علی نہیں چھوڑ سکتے. مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بس میرا آخری جملہ مسائل کے ساتھ جملے پڑھو اپنے آقا کو ڈالتا. نبی رسول علی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر میں اپنے چاہنے والے کی ناک پر تلوار رکھ کے کہوں کہ مجھ سے انکار کر تو وہ مجھ سے انکار نہیں کرے گا. اور اگر دشمن کے سامنے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دوں اور کہوں کہ مجھے مان تو وہ مجھے نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تجھے مانے گا وہ جس کی ماں نے کبھی خیانت نہ کی. جس کی ماں نے خیانت نہ کی ہو علی اس کو اچھا لگتا ہے. علی کو امام وہ مانتا ہے جس کی ماں نے خیانت. تو میں یہ جملہ آپ کے حوالے کروں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ زندہ کے قدموں پر اور جن کے چلی گئی وہ قبروں پر ان کے ہاتھ رکھے کہیں ماں تیری طہارت کا شکریہ میں علی والا. ماں تیری طہارت کا شکریہ. جتنی اس عظمت تھی اس گھر کی اتنا ہی لوگوں نے ظلم کیا. وہ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں اگر علی کی بیٹوں پر ظلم کرتے ہیں برداشت کر لیتے. لیکن انہوں نے اتنا ظلم علی کے بیٹوں پر نہیں کیا جتنا ظلم علی کی بیٹیوں پر. اجرکم اللہ تعالی. مالک آپ کیجئے آنسو قبول فرمائے. میں نے چند جملے بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ کے آج پڑھنے ہیں. حکم ہے اس چیز کا بس آپ نے بخل نہیں کرنا. سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا اپنے دل کا ارمان رہ گیا. ایک ارمان. جب راستے میں ایک دفعہ ہمارے ہاتھ کھولے گئے میں جو راستے میں ایک جگہ پہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا تو مجھ سے میری بہن سکینہ نے پوچھا سجاد تم نے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے آج پاؤں کیوں پھیلائے. کہا سکینہ میرے جوتے ٹوٹ گئے میرے پاؤں میں کانٹے لگے ورم پڑ گئے اس لیے سجاد اجرکم اللہ سجاد نے پاؤں پھیلائے ہیں. عزادارو جب ہاتھ کھلے نا تو یہ بی بی سکینہ پاؤں سے کانٹے نکالتی رہی. سید سجاد کہتے ہیں میرا دکھ بڑا ہے میرے ہاتھ قید تھے ارے میرے تو کانٹے نکالتی رہی لیکن سکینہ کے کسی نے کانٹے نہیں نکالے. اجرکم اللہ. عزادارو آ گئی شام کے زندان میں رات کو بھی روئے گئے ہائے میں غریب کا بابا وہ دن کو بھی روئے گئے میں غریب کا بابا. عزادارو اس لعین نے میرے مولا سجاد کو بلایا کہ سجاد بچی کون ہے کیوں روتی. کہا میرے بابا
نفسیاتی جملہ سنو، گھر تک روتے جانا۔ اگر کسی کا باپ گھر سے باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، چھوٹی بچیوں اور بچوں کی عادت ہوتی ہے شکایت لگاتے ہیں، بابا آپ نہیں تھے نا گلی کے، فلاں بچے نے تماچا مارا، فلاں بندے نے پتھر مارا۔ اور یہ تو چند دن کی بات ہے، جسے بہت دن کے بعد بابا ملا، کہا بابا آپ نہیں تھے نا شمر تماچے مارتا، اور شمر میری بالیاں چھین کے لے گیا۔ بس آخری جملہ زیادہ اور باتیں ختم ہوئی۔ سید سجاد نے سر اٹھایا، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا اما زینب انا للہ و انا الیہ راجعون، اور شام کے زندان میں میری سکینہ مر گئی۔ انا للہ و